بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یوگا جاننے والے آرمی افسران کے دونوں ٹیلی پیتھی جاننے والے فنا ہو گئے۔ یہ خبر ان کے مخالفین تک پہنچی کہ وہ سپر پاور کے لانے والے ٹیلی پیتھی کے ہتھیار سے خالی ہو چکے ہیں، ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ راستہ کھل چکا تھا۔ جے بلرام اور بھنڈاری ان افسران کے دماغوں میں پہنچ گئے۔ جے نے کہا، ہم آ گئے ہیں، ہم کو پہلے کی طرح بھگاؤ۔ وہ تانا سن کر چپ رہے۔ بلرام نے کہا، تم لوگوں نے اعلیٰ حضرت کا آشیرواد لیا تھا، اپنے دماغوں کو لاک کرایا تھا، ہماری سوچ کی لہروں کو اپنے اندر آنے نہیں دیتے تھے، اب ہم کو کیسے روکو گے؟ وہ سب عام انسانوں کی طرح نہتے، مجبور اور کمزور ہو گئے تھے۔ بھنڈاری نے کہا، تمہارے دماغوں کے دروازے کھل گئے ہیں، مائیکل اور البرٹ کی موت نے تمہارے غباروں سے ہوا نکال دی ہے، تم لوگ تو مٹی کے کیڑے بن گئے ہو، ہم جب بھی چاہیں گے تم کو رونتے ہوئے گزر جائیں گے۔ ان افسران نے کہا، اب تو جو کہو گے ہم چپ چاپ سنتے رہیں گے، ہم آج بھی سپر پاور ہیں لیکن ٹیلی پیتھی کے میدان میں سپر سے صفر ہو گئے ہیں۔ دوسرے افسر نے کہا، ہمیں تانے دو، ہمارا مذاق اڑاؤ، مگر یہ لکھ لو کہ ہمارے بعد تمہاری باری ہے۔ ایک اور افسر نے کہا، تم لوگوں نے تو فرحات کو شکنجے میں کس لیا تھا، اس کی بلی چڑھانے والے تھے، پھر کیا ہوا؟ وہ پچھلی اماوس کی رات سے تمہارے لیے درد سر بن گیا ہے۔ وہ باری باری کہہ رہے تھے، کیا تمہارے پاس اپنے درد سر کی دوا ہے؟ کیا تم اس کا کچھ بگاڑنے کی طاقت رکھتے ہو؟ اعلیٰ افسر نے کہا، اگر تمہاری ٹیلی پیتھی اور کالا جادو کوئی اثر دکھاتا تو اپنے گرو مہاراج کو بچا لیتے، اس کے ہاتھوں مرنے نہ دیتے۔ بھنڈاری نے غصے سے کہا، بکواس نہ کرو، ہم جلدی اس کا سارے کچلنے والے ہیں۔ ہم بھی یہی کہا کرتے تھے کہ سپر پاور ہے، وسیع ذرائع، وسیع اختیارات رکھتے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ کی ڈالرز کی طاقت ہے، اپنی سیاسی حکمت عملی کے ذریعے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرتے ہیں، فرحات کو اور بابا صاحب کے ادارے کو جلد ہی اپنے زیر اثر لے آئیں گے، لیکن بے انتہا طاقتور ہونے کے باوجود ہم کبھی انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ کر سکے۔ ایک اور افسر نے کہا، اور آج ہم ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے ہیں، ہم پھر کہہ رہے ہیں، اسے لکھ لو، ہمارے بعد تمہاری باری ہے، ہمیں تانے نہ دو، ہمارے انجام سے عبرت حاصل کرو، اپنے بچاؤ کی تدبیر کرو اور را کے ڈائریکٹر سے ہماری بات کراؤ۔ تھوڑی دیر بعد را کے ڈائریکٹر نے فون پر کہا، ہیلو، یہ سن کر بہت افسوس ہو رہا ہے کہ تمہارے دونوں ٹیلی پیتھی جاننے والے مارے گئے ہیں۔ اعلیٰ افسر نے کہا، ہم جلدی فون پر اسی طرح افسوس کریں گے کہ تمہارے تینوں ٹیلی پیتھی اور کالا جادو جاننے والے مارے گئے ہیں۔ دوسرے افسر نے کہا، تم سب مانو یا نہ مانو، جس طرح موت اٹل ہوتی ہے اسی طرح فرحات کا انتقام بھی اٹل ہے، وہ جے بلرام اور بھنڈاری کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ را کے ڈائریکٹر نے کہا، موت اٹل ہوتی ہے، اس کے باوجود اس سے بچنے اور زندہ رہنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، تمہاری کوششیں کیا ہو سکیں گی؟ کیا فرحات کو کہیں پکڑ سکو گے، اسے ہلاک کر سکو گے؟ یہ بتاؤ، اس کے سائے کو بھی چھو لینے کی کیا تدبیر کرو گے؟ ہم فون پر بول رہے ہیں، ابھی وہ ہمارے اندر موجود ہوگا، ہمارے چور خیالات پڑھ رہا ہوگا، ہم سے نہ پوچھو، ہم نہیں جانتے کہ وہ تینوں اس کے خلاف کیا تدبیر سوچ رہے ہوں گے، وہ ہمارے اندر آنے والا جے بلرام اور بھنڈاری کے اندر کبھی نہیں جا سکے گا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ وہ مکفل دماغوں کے اندر بھی پہنچ جاتا ہے؟ ہم یقین سے کہتے ہیں، وہ ان تین جرم ساتھیوں کے اندر پہنچ نہیں پاتا ہے، اس لیے وہ محفوظ ہیں، ہم نہیں جانتے وہ تینوں کیا کرنے والے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اماوس کی رات سے پہلے ہی اسے ٹھکانے لگا دیں گے۔ اعلیٰ افسر نے کہا، ہم ابھی کہہ چکے ہیں، ایسی خوش فہمیاں ہمیں لے ڈوبی ہیں، ہم اماوس کی رات آپ لوگوں کی خیریت پوچھیں گے۔ ان تینوں نے یہ دعویٰ ضرور کیا تھا کہ اس رات فرحات کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، لیکن وہ اندر ہی اندر سہمے ہوئے تھے، شلپا کو بچانے کے سلسلے میں ناکامی کا منہ دیکھ چکے تھے، یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اسے ایک شخص کی ٹیلی پیتھی کے آگے ان تینوں کی مشترکہ خیال خوانی بے اثر ہو جاتی ہے۔ ان کے دماغوں میں یہ سوال ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا کہ اب 2 راتیں رہ گئی ہیں، تیسری رات وہ 3 سے 1 ہو جائیں گے تو ٹیلی پیتھی کی طاقت بھی گھٹ جائے گی، وجود ایک ہوگا تو خیال خوانی کرنے والا بھی ایک ہی ہوگا، جو تنہا ہوگا وہ فرحات کو اپنے اندر آنے سے روک نہیں پائے گا، وہ تو آسانی سے مارا جائے گا۔ ایشورا کی طرح ان کے دماغ میں بھی یہ بات پک رہی تھی کہ بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے، جتنی جلدی ہو سکے فرحات کی بہت بڑی کمزوری سے کھیلا جائے۔ فی الحال اس کی کمزوری یہ تھی کہ علی اپنی ماما کی وفات پر صدمہ اٹھا رہی تھی، ایسے وقت اس کے ننھے سے بچے کو یعنی فرحات کے نواسے کو اغوا کیا جائے گا، اس بچے کو اپنی گرفت میں رکھا جائے گا تو فرحات بھی پوری طرح گرفت میں آ جائے گا، اس کے سارے کسبل ڈھیلے پڑ جائیں گے۔
ایک طرف ایشورا کو اور دوسری طرف جے بلرام اور بھنڈاری کو انتظار تھا کہ عالیہ اپنے بچے کے ساتھ بابا صاحب کے ادارے سے نکل کر اپنے سسرال حیدرآباد دکن جائے گی۔ اسی وقت کامیابی سے اغوا کی واردات کی جائے گی۔ سومی ہوٹل کے کمرے میں آئی۔ وہ بستر پر آنکھیں بند کیے پڑا تھا، چہرے سے بیمار لگ رہا تھا۔ اس نے قریب آ کر اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھا، وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ اب بیماریاں اور کمزوریاں پہلے کی طرح حاوی ہونے لگی تھیں۔ سومی نے فریج سے برف کے کیوبز نکال کر ایک کپڑے میں انہیں لپیٹ کر اس کی پیشانی پر رکھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر خیال خوانی کے ذریعے کہا، شکریہ، تم بہت اچھی ہو۔ وہ بھی سوچ کے ذریعے بولی، میں اچھی ہوں تو میری بات مانو، سونیا کا غم اتنا نہ کرو، یوں دن رات ماتمی انداز میں اسے یاد کرتے رہو گے تو جی نہیں پاؤ گے۔ وہ خلا میں تکتے ہوئے بولا، اب کون جینا چاہتا ہے؟ زندگی کی کہانی ختم ہونے کے لیے ہوتی ہے، میری بھی کہانی کا اینڈ ہو جانا چاہیے۔ وہ کپڑے میں لپٹی برف اس کی پیشانی پر رکھ رہی تھی۔ ایسے وقت کلائی کا تل دکھائی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میں ہوں نا تمہاری سونیا، دور کیسے ہو سکتی ہوں میرے فرحات، مجھے محسوس کرو۔ ویسے وہ ظاہر نہیں کرتا تھا، چپ چاپ محسوس کرتا تھا۔ یہ دیکھتا آ رہا تھا وہ سونیا کی طرح دکھ مصیبتوں میں ساتھ رہتی ہے، سونیا کی طرح دشمنوں کے بارہ بجا رہی ہے، اسی کے انداز میں چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی اسے آخری منزل کا ہم سفر بنایا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک آنکھیں بند کیے پڑا رہا، پھر سوچ کے ذریعے بولا، ہم جہاز کے ذریعے لاہور نہیں جائیں گے، مخالفین ہماری طاق میں ہیں۔ میں ریلوے کے متعلقہ افسروں کے اندر پہنچ کر ایک کیبن ریزرو کرا چکا ہوں، ٹرین رات کے 8 بجے یہاں سے روانہ ہوگی۔ وہ بولی، بخار کم ہو رہا ہے، اگر آسانی سے خیال خوانی کر سکو تو مخالفین کی خبر ضرور لو۔ میں تھوڑی دیر بعد معلوم کروں گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں اور ہمارے خلاف کیا کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کمزوری کے باعث فوراً ہی گہری نیند میں ڈوب گیا۔ یہ بات یقینی تھی کہ دشمن ایک سفید پوش شخص کو تلاش کر رہے ہوں گے، جس کے سر و داڑھی کے بال سفید ہیں اور اس کے ایک ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے۔ وہ ہوٹل پہنچتے ہی اپنا حلیہ بدل چکا تھا۔ اب نہ تو داڑھی تھی نہ سر کے بال سفید تھے، وہ پنجاب کے روایتی لباس میں تھا۔ جب وہ ٹرین میں آئے تو سومی نے بھی شلوار کرتا پہن لیا تھا۔ وہ ٹرین کراچی سے روانہ ہوئی تو انٹیلیجنس والے ان کی بو سونگھنے کے لیے مختلف کمپارٹمنٹ میں پھیل گئے۔ ٹرین میں کسی سے پاسپورٹ طلب نہیں کیا جاتا، اندرون ملک سفر کرنے والے صرف شناختی کارڈ کے ذریعے اپنی شناخت پیش کرتے ہیں۔ اس آئی ڈی کارڈ کے مطابق وہ لاہور کا ایک رہائشی فراز احمد تھا۔ دراصل اس آئی ڈی کارڈ میں فرحاد علی تیمور لکھا ہوا تھا، لیکن فرحاد نے افسر کے دماغ پر قبضہ جما لیا تھا۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق فرحاد کو فراز پڑھ رہا تھا۔ افسر نے سومی کی طرف دیکھا۔ فرحاد نے کہا، یہ 17 برس کی ہے، ابھی شناختی کارڈ بنانے کی عمر نہیں ہوئی ہے۔ وہ ٹیلی پیتھی کے زیر اثر تھا، بحث نہیں کر سکتا تھا، مطمئن ہو کر چلا گیا۔ آئندہ بھی انکوائری کے لیے جو بھی آتا وہ اسی طرح مطمئن ہو کر چلا جاتا۔ ان سے نجات حاصل ہونے کے بعد وہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ بخار پھر تیز ہو رہا تھا۔ سومی بھی تھرماس سے برف کے کیوبز لے کر آئی۔ اس نے دوائیں کھانے کو دیں، اس کے بعد پیشانی پر برف پھیرنے لگی۔ بخار ذرا کم ہوا تو وہ سو گیا۔ اگر اسی وقت اس کے دشمن وہاں پہنچ جاتے تو کیا ہوتا؟ اس پر نکاہت طاری تھی، دماغی توانائی اتنی نہیں تھی کہ وہ دیر تک خیال خوانی کر سکے۔ دشمن اس پر غالب آ سکتے تھے، لیکن نہیں۔ اسی وقت وہ محسوس کرتا تھا کہ اس کی جان حیات سونیا اس کے پاس ہے۔ وہ آنکھیں کھول کر دیکھتا تو اسے سومی دکھائی دیتی۔ میں ہوں نا۔ اس نے خواب میں سونیا کو دیکھا، وہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی، آرام کرو، فکر نہ کرو، میں تمہیں چھوڑ کر نہ کبھی گئی ہوں نہ جاؤں گی۔ اس نے کہا، تم تو وفات پا چکی ہو، پھر میرے پاس کیسے آئی ہو؟ میں نہیں جانتی، یہ قدرتی معاملہ ایسا ہے کہ میں نہ ہوتے ہوئے بھی تمہارے پاس ہوں اور تمہاری آخری سانسوں تک ساتھ رہوں گی۔ آخری سانسوں تک کیسے رہو گی؟ بابا صاحب کی پیش گوئی تبدیل ہو چکی ہے۔ ہاں، تبدیل ہو چکی ہے اور برقرار بھی ہے۔ میں تمہیں بھی یار و مددگار نہیں چھوڑوں گی۔ جب تم آخری سانسیں لیتے رہو گے تب پیشگوئی کے مطابق تمہارے پاس رہوں گی۔ وہ دور ہو کر اس کے پائنتی جا کر بیٹھ گئی، پھر بولی، میں ہوں اور رہوں گی۔ کبھی تقدیر سمجھ میں نہیں آتی، کبھی تعبیر سمجھ میں نہیں آتی۔ آنکھیں کھولو، مجھے دیکھو۔ اس کی نیند ٹوٹ گئی، آنکھ کھل گئی۔ سومی خواب میں نظر آنے والی سونیا کی طرح اس کے پائنتی بیٹھی ہوئی تھی، بند آنکھوں کے پیچھے وہ تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی یہ آ گئی تھی۔ آواز کے ساتھ ٹرین پٹریاں بدل رہی تھی۔ تقدیر بدلتی ہے، تدبیر بدلتی ہے، شخصیت بدلتی ہے، یہ دنیا کبھی معلوم کبھی نامعلوم طریقوں سے بدلتی رہتی ہے۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں، نیند غالب آ گئی۔
وہ دوسرے دن لاہور پہنچ گئے۔ کوئی مخالفت، کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ وہ دونوں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر شاہدرہ والے مکان میں آ گئے۔ وہاں محلے پڑوس والوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، ان کی خیر خیریت پوچھی۔ فرحاد چپ چاپ حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ جو لوگ سونیا کو بیٹی اور باجی کہتے تھے وہ سومی کو بھی یہی کہہ رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ سونیا کہاں ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سب کے سب اسے فرحاد کے ساتھ دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ وہ دونوں پھر پہلے کی طرح وہاں رہنے آئے ہیں۔ وہ اس کمرے میں آیا جہاں کی کھڑکی شمال کی جانب کھلتی تھی اور مقناطیسی ہوائیں آ کر اس کے دماغ کو چھو لیا کرتی تھیں۔ اسی کمرے میں اسے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل ہوا تھا، عروج بھی وہیں سے ملا تھا اور اب وہیں وہ زوال کے وقت آ گیا تھا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اس نے شمال کی جانب کھڑکی کھول دی، ادھر منہ کر کے ایک آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ ان لمحات میں خود کو بہت ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہا تھا۔ کھڑکی سے آنے والی مقناطیسی ہوائیں اس کے دماغ کو چھو رہی تھیں۔ وہ بڑی سہولت سے خیال خوانی کر سکتا تھا۔ اب جے بلرام اور بھنڈاری اور ایشورارا جیسے دشمن رہ گئے تھے۔ ان سے نمٹنے اور کامیاب ہونے کے بعد ہی اس کی جدوجہد پایہ تکمیل کو پہنچ سکتی تھی۔ وہ تینوں جنم ساتھی اپنے گرو مہاراج کی ہلاکت کے بعد سے ڈرے ہوئے تھے۔ شلپا کی موت نے بھی سمجھا دیا تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی اور کالے جادو کے ذریعے اس پر حاوی نہیں ہو سکیں گے، اسی لیے اس سے چھپتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی آواز اور لب و لہجے کو تبدیل کر دیا تھا تاکہ فرحاد ان کے اندر نہ آ سکے۔ وہ اماوس کی رات کولکتہ سے بہت دور ایک کھنڈر میں چھپنے والے تھے۔ وہاں انہوں نے کالی مائی کی ایک مورتی بنا کر رکھ چھوڑی تھی۔ اس رات وہاں ایک ہی جسم میں سمانے کے بعد اس کی پوجا کرنے والے تھے۔ انہوں نے کئی طرح کے منتر پڑھنے کے بعد اس کھنڈر کی بندش کی تھی۔ اس عمل کے بعد یقین ہو گیا تھا کہ فرحاد وہاں تک پہنچ نہیں پائے گا، وہ کھنڈر اسے نظر ہی نہیں آئے گا، وہ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی جیسے اندھا ہو جائے گا۔ جب وہ کھنڈر کے آس پاس بھٹکنے کے بعد ناکام ہو کر واپس چلا جائے گا تو اس رات اس سے نجات مل جائے گی۔ صبح ہوتے ہی وہ پھر 1 سے 3 ہو جائیں گے، تب اس پر حاوی ہوتے رہیں گے۔ وہ ایک کو ہلاک کرے گا تو باقی 2 اس ہلاک ہونے والے کی آتما کو نئے شریر میں پہنچا کر اسے نئی زندگی دیں گے۔ انہوں نے کالے جادو کا یہ زبردست کمال حاصل کیا تھا۔ فرحاد انہیں مارتے مارتے خود ایک دن مر جاتا، مگر وہ مرنے والے نہیں تھے۔ ان کی کامیابی کا دارومدار صرف اس بات پر تھا کہ وہ اماوس کی رات اس کی نظروں میں نہ آئیں، اسے اپنے دماغوں تک بھی نہ پہنچنے دیں۔ یہ آنکھ مچولی جاری تھی۔ وہ چھپے ہوئے تھے، اسے کمزور، مجبور اور بے بس کر دینے کے لیے اس کے نواسے کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ اس انتظار میں تھے کہ علی اپنے بچے کو لے کر بابا صاحب کے دائرے سے نکلے تو اغوا کی واردات کی جائے۔ یہ جانتے تھے کہ وہ پیرس کے ایئرپورٹ سے ہی کسی فلائٹ میں حیدرآباد دکن جائے گی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ کب جائے گی، لہذا یہ معلوم کرنے کے لیے وہ جنم ساتھی خیال خوانی کرتے رہتے تھے۔ پیرس ایئرپورٹ کے مطلوبہ اور متعلقہ افراد کے دماغوں میں آتے جاتے رہتے تھے اور وہاں سے جنوب ایشیا کی سمت جانے والی تمام فلائٹس کے مسافروں کے نام کمپیوٹر پر پڑھتے رہتے تھے۔ یوں انہیں معلوم ہوا کہ علی انڈین ایئر لائن کے ایک طیارے میں سفر کرنے والی ہے۔ وہ طیارہ پیرس سے روانہ ہونے کے بعد استنبول میں 1 گھنٹے کے لیے رکے گا، پھر ممبئی میں بھی 1 گھنٹے کی بریک جرنی ہوگی۔ اس کے بعد وہ حیدرآباد دکن پہنچے گی۔ ان کے لیے ممبئی میں واردات کرنا آسان ہوتا، وہاں ان کے اہلکار واردات کرتے، پھر کولکتہ میل کے ذریعے بچے کو ان کے پاس پہنچا دیتے۔ وہ تینوں مختلف پناہ گاہوں میں چھپے ہوئے تھے۔ نواسے کو حاصل کرنے کے بعد شیر بن کر نانا کے سامنے دھاڑ سکتے تھے، اور ایسا ہی ایک منصوبہ ایشورارا بنا چکا تھا۔ اس نے معلوم کیا تھا کہ علی اپنے بچے اور شوہر کے ساتھ انڈین ایئر لائن کے ایک طیارے میں سفر کرنے والی ہے۔ اس نے اسی جہاز میں سفر کرنے کے لیے استنبول سے ایک سیٹ اوکے کرائی تھی۔ اس کی سلامتی اسی میں تھی کہ وہ جلد سے جلد فرحاد کو کمزور بنا دے، اس کے نواسے کو اغوا کرنے کے بعد اس شرط پر اسے واپس کرے کہ وہ اسے زندہ سلامت سیارے میں جانے دے گا۔ موجودہ حالات میں کوئی بھی دشمن اسے کمزور اور بے بس بنا کر ہی اپنی جان بچا سکتا تھا۔ ایشورارا ایسا دشمن تھا جس کے اندر فرحاد آسانی سے جاتا آتا رہتا تھا۔ اس نے خلائی جہاز میں پائلٹ کو اور ایکورا کو ہلاک کیا تھا۔ ایشورارا کی بھی ہلاکت اٹل تھی، وہ اسے ٹھہر ٹھہر کر ڈراتا ہوا موت کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے اندر پہنچ گیا۔ اس وقت وہ جہاز میں تھا، انڈین ایئر لائن کا وہ طیارہ ممبئی کی سمت جا رہا تھا۔ علی اور ایمان علی اگلی ایک قطار میں بیٹھے اپنے بچے سے دل بہلا رہے تھے، اس بات سے بے خبر تھے کہ ایک دشمن ان کے پیچھے والی قطار میں بیٹھا ہے۔ ایمان علی نے بہت پہلے ہی یہ پیش گوئی کی تھی کہ ان کا بیٹا شایان علی ان سے جدا ہونے والا ہے، کوئی اسے اغوا کرے گا اور ایسا کون کرے گا، یہ اسے آگاہی کے ذریعے معلوم نہیں ہوا تھا۔
اسے ملنے والی آگاہی بعض اوقات ادھوری رہ جاتی تھی۔ ویسے سب اس کی باتوں کو سچ مانتے تھے، اس کی پیش گوئی درست ہوا کرتی تھی۔ دکھ پہنچانے والی پیش گوئی سے دکھ پہنچنا ہی تھا، مگر جو معلوم ہوتا تھا اسے چھپاتا نہیں تھا، بول دیتا تھا۔ اس کی پیش گوئی سن کر علی پریشان ہو گئی تھی، بہت محتاط رہنے لگی تھی، اپنے بچے کو ایک پل کے لیے بھی نظروں سے جدا نہیں ہونے دیتی تھی، اسے کسی شناسا کی بھی گود میں نہیں دیتی تھی، اپنے ہی کلیجے سے لگائے رکھتی تھی۔ رات کو سوتے وقت کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں بند رکھتی تھی۔ ادھر چور دلیری دکھا رہا تھا، بڑی بے باکی سے ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ وہ 2-4 مسافروں کے خیالات پڑھنے کے بعد ایک مسافر کو اپنا معمول اور تابعدار بنا رہا تھا۔ وہ مسافر ٹرانس میں آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھے ہی بیٹھے سو گیا تھا، اس کے زیر اثر آ گیا تھا۔ وہ اسے معمول بنا کر اس کے ذریعے بچے کو اغوا کرنا چاہتا تھا، خود کو اس لیے علی اور ایمان علی سے دور رکھنا چاہتا تھا کہ کسی وجہ سے کام بگڑ جائے اور بچہ ہاتھ نہ آئے تو وہ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے۔ وہ فرات کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر رہا تھا، اس کی مرضی کے مطابق اپنی سیٹ سے اٹھ گیا، بے اختیار وہاں سے چلتا ہوا علی اور ایمان علی کے سامنے روک گیا، پھر بچے کو دیکھنے لگا۔ ایمان نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ بولا کوئی بات نہیں ہے، یہ بچہ بہت پیارا ہے، جی چاہتا ہے اسے چرا کر لے جاؤں۔ علی یہ سنتے ہی اندر سے لرز گئی، بیٹے کو سینے سے اور جکڑ لیا، غصے سے دیکھتے ہوئے کہا کیا بکواس کر رہے ہو، کون ہو تم؟ اسی وقت فرحات نے جسمانی اور دماغی تھکن محسوس کی، اس کے دماغ سے نکل کر ہولے ہولے ہانپنے لگا۔ ادھر عشرہ کا دماغ آزاد ہو گیا تھا، اس نے چونک کر سوچا یہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے علی کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا، پتہ نہیں میں نے یہاں آ کر کیا بکواس کی ہے۔ وہ فوراً وہاں سے پلٹ کر اپنی سیٹ کی طرف جانے لگا۔ علی نے خیال خونی کی پرواز کی، اس کے اندر پہنچنا چاہا، اس نے جلدی سے سانس روک لی، سمجھ گیا کہ علی اس کی اصلیت معلوم کرنا چاہتی ہے۔ وہ اپنی جگہ بیٹھ کر سوچنے لگا یہ گڑبڑ کیسے ہو گئی، میں نے وہاں جانے کی حماقت کیوں کی؟ وہ سر جھکا کر سوچ رہا تھا، میں تو یہاں آرام سے بیٹھا ہوا تھا، اچانک ہی میرے اندر تحریک پیدا ہوئی تھی اور میں ادھر چلا گیا تھا۔ اس نے گھبرا کر سوچا کیا فرحات میرے اندر آیا تھا، کیا میں اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتا ہوں، کیا وہ بیٹی کے سامنے مجھے پہنچا کر میری سازش ظاہر کر رہا ہے؟ ہاں یہی بات ہے، وہ کئی پہلوؤں سے سوچ رہا تھا، نہیں میں سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتا ہوں، ابھی میں نے علی کو اپنے اندر محسوس کرتے ہی سانس روک لی تھی۔ جب بیٹی میرے اندر نہیں آ سکتی تو پھر باپ کیسے آئے گا؟ نہیں میں ایسا بھی گیا گزرا نہیں ہوں، میری دماغی توانائی برقرار ہے، میں یوگا میں مہارت رکھتا ہوں۔ پھر اس کے ذہن میں بات آئی کیا فرحات نے روحانی ٹیلی پیتھی سیکھ لی ہے؟ ضرور ایسی ہی کوئی بات ہے، تبھی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں سیارے سے واپس آ گیا ہوں، یہاں خلائی جہاز چھپا کر رکھا جاتا ہے، وہاں تک کبھی کوئی پہنچ نہیں پایا تھا، وہ پہنچ گیا تھا۔ اس جہاز میں اس نے پائلٹ کو اور میرے بھائی اکورا کو ہلاک کیا تھا۔ وہ بیچاری سے پہلو بدل کر سوچ رہا تھا، ان کی پراسرار موت کے بعد میری بھی موت آ سکتی تھی مگر نہیں آ رہی ہے، اس دن سے مجھ پر حملے ہو رہے ہیں، میری شامت آ رہی ہے، میں اپاہج ہو گیا تھا، مجھ پر بڑے عذاب نازل ہو رہے ہیں مگر موت نہیں آ رہی ہے۔ وہ مٹھیاں بینچ کر سوچنے لگا، میرے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے، دشمن نامعلوم اور معلوم بھی ہے، حقیقت تب بھی معلوم ہوگی جب میں فرحات کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکوں گا۔ ادھر علی نے ایمان علی سے کہا، اس نے سانس روک لی ہے، مجھے کسی طرح اس کے اندر پہنچنا ہوگا۔ ایمان علی نے کہا سانس روکنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ٹیلی پیتھی یا یوگا جاننے والا کوئی دشمن ہے؟ ہاں تمہیں آگاہی ملی تھی کہ ہمارا شایان اغوا ہونے والا ہے اور وہ کمبخت ابھی میرے بچے کو اغوا کرنے کی بات کر رہا تھا۔ تعجب ہے وہ بڑی دلیری سے ہمارے سامنے آ کر ایسی بات کہہ رہا تھا گویا چیلنج کر رہا تھا، اور چیلنج کرنے والا یقیناً یہاں اکیلا نہیں ہوگا۔ پہلے معلوم کرنا ہوگا کہ وہ کتنے ہیں، اگر زیادہ ہوں گے تو ہم اپنے خیال خوانی کرنے والوں کو بلائیں گے۔ تم میرے اندر رہو، میں اس کے پاس جا رہا ہوں، جب اسے زخمی کروں گا یا کسی طرح مجبور کروں گا تب اس کے اندر چلی جانا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر پچھلی قطاروں کے درمیان سے گزرنے لگا۔ ایشورا کے پیچھے ایک سیٹ خالی تھی، وہ ایمان علی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، سوچنے لگا کہ اسے کس طرح نمٹنا ہوگا۔ وہ اس کے پیچھے ایک سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ایشورا اپنی سیٹ پر کسمسانے لگا، سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ پیچھے آ کر کیوں بیٹھ گیا ہے۔ اس نے چند لمحوں تک انتظار کیا، پھر اس سے رہا نہ گیا، اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ علی نے کہا میری نہیں، میری کوٹ کی جیب کو دیکھو۔ اس نے ذرا اٹھ کر دیکھا، اس کا ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا اور جیب میں کوئی چیز رکھی تھی۔ اس نے کہا یہ پستول ہے، تمہیں مارنے کے لیے نہیں زخمی کرنے کے لیے ہے، اس کے بعد تمہارے دماغ کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ وہ سہم کر یوں دائیں بائیں دیکھنے لگا جیسے کسی کی امداد حاصل کرنا چاہتا ہو۔
علی نے کہا اگر تمہارے اور ساتھی ہیں تو انہیں خبر ہونے تک گولی چل جائے گی، تم زخمی اور اپاہج بن جاؤ گے، پھر بھی قابو میں نہیں آؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ نہ وہ مرنا چاہتا تھا نہ زخمی ہونا چاہتا تھا۔ بلی نے اسے پہلے ہی اس طرح اپاہج بنا دیا تھا کہ وہ بڑی تکلیف سے دونوں ٹانگیں پھیلا کر چلتا تھا۔ ایمان علی نے پوچھا فوراً بولو کہ ابھی اس لمحے میں سوچ کی لہروں کو اندر آنے دو گے؟ اس نے بڑی بے بسی سے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ علی ایمان علی کے ذریعے اس کی باتیں سن رہی تھی، اسے دیکھ رہی تھی، سر ہلاتے ہی اس کے دماغ میں پہنچ گئی، پھر تعارفی خیالات پڑھتے ہی بولی اچھا تو تم عشورہ ہو، آگے کچھ کہنے سے پہلے تمہارے دماغ کو ایک ذرا کمزور بنا رہی ہوں تاکہ آئندہ سانس روکنے کے قابل نہ رہو۔ وہ جلدی سے بولا پلیز ایسا ظلم نہ کرو، میں وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ تمہیں اندر آنے دوں گا، کبھی سانس نہیں۔ بات ختم ہونے سے پہلے ہی اس کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر لرزنے لگا، ہلکا سا زلزلہ پیدا کیا گیا تھا۔ آس پاس بیٹھے ہوئے مسافر پوچھنے لگے کیا ہوا، کیا پرابلم ہے؟ اسٹیورڈ یا ایئر ہوسٹس کو بلانے کے لیے کال بیل کا بٹن دبایا گیا۔ ایمان علی وہاں سے اٹھ کر اطمینان سے چلتا ہوا علی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بچے کو سینے سے لگائے عشورہ کے اندر پہنچی ہوئی تھی۔ وہ اس کی ماں کا بدترین دشمن تھا، کچھ عرصہ پہلے اپنی دانست میں سونیا کو ہلاک کر کے سیارے میں چلا گیا تھا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد اس کی خوش فہمی ختم ہو گئی تھی، یہ معلوم ہوا کہ اس کا عملہ ناکام رہا تھا۔ علی اس کے خیالات پڑ رہی تھی، وہ عرض دنیا میں واپس آنے کے بعد بری طرح پھنس گیا تھا، فرحاد نے اس کی واپسی کا راستہ بند کر دیا تھا۔ علی کو یہ بھی معلوم ہوا کہ امریکی اکابرین کو جے بلرام اور بنڈاری کو اس کے واپس آنے کا علم نہیں ہے، وہ سب سے چھپتا پھر رہا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ یہاں سے زندہ سلامت سیارے میں واپس جانے کے لیے فرحاد کی بہت بڑی کمزوری سے کھیلنے کے لیے اس کے نواسے کو اغوا کرنا چاہتا ہے، اسی مقصد کے لیے ان کا ہم سفر بنا ہوا ہے۔ تکلیف کم ہو گئی تھی۔ علی نے کہا تم لوگ کس قدر ذلیل اور کمینے ہو، خواہ مخواہ ہم سے دشمنی کرتے ہو، ہم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میری ماما اور پاپا تمہیں سمجھاتے رہے کہ سیارے میں واپس جاؤ ورنہ نقصان اٹھاتے رہو گے، مگر تم طاقت کے زوم میں ماننے والے نہیں تھے، تم نے پہلے ماما کو ہلاک کرنا چاہا، اب پاپا کو کمزور بنانے کے لیے میرے لختے جگر کو اغوا کرنے آئے ہو۔ تم لوگوں کو تو تڑپا تڑپا کر دنیا والوں کو تمہارا برا انجام دکھا کر مارنا چاہیے۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے باتیں سن رہا تھا، شرمندگی ظاہر کرنے، معافی مانگنے، جھوٹے وعدے اور معاہدے کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ وہ بچے کو اغوا کرنے آیا تھا اور پکڑا گیا تھا، اب کچھ بولنے کا منہ نہیں رہا تھا۔ علی نے کہا تمہاری سوچ بتا رہی ہے کہ پاپا تمہیں تھوڑی تھوڑی سی موت دیتے آ رہے ہیں، تمہاری واپسی کا راستہ روک دیا ہے، تم اپنے خلائی جہاز تک جا نہیں پا رہے ہو۔ وہ حقارت سے بولی کیسے بے بس ہو گئے ہو، سیارے سے زبردست ٹیکنالوجی اور لاکھوں ٹیلی پیتھی جانے والوں کی فوج لے کر آئے تھے، اب کیا ہے تمہارے پاس، کیسی مجبوری ہے، خالی ہاتھ بھی سیارے میں نہیں جا سکو گے، یہیں مرو گے۔ وہ بڑی عاجزی سے بولا میں معافی کے قابل نہیں ہوں، مگر مجھے ایسی سزا دو کہ میں اپنی طبی عمر تک جی سکوں، میرا برین واش کر دو، مجھے تابعدار بنا لو، میں ہمیشہ تمہارے پاپا کا غلام بن کر رہوں گا۔ ہم سانپوں کو دودھ نہیں پلاتے، اب تک پاپا نے تمہیں سزائیں دیں، اب میں دوں گی۔ اس نے سر اٹھا کر اگلی کتاروں کی سمت دیکھا، وہ نظر نہیں آ رہی تھی مگر اس کے اندر بول رہی تھی جیسے مجرموں کو کتوں کے آگے ڈال دیا جاتا ہے، اسی طرح میں تمہیں جے بلرام اور بنڈاری اور تمہارے دشمن امریکی اکابرین کے آگے ڈالنے جا رہی ہوں۔ وہ پریشان ہو کر بولا میں تمہارے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، وہ کتے نہیں جانتے کہ میں سیارے سے واپس آ گیا ہوں، انہیں معلوم ہوگا تو وہ مجھے بمبوڑنے چلے آئیں گے۔ اسے جواب نہیں ملا، وہ جا چکی تھی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، دشمنوں کو خبر ملنے والی تھی کہ سیارے کا مرغا روسٹ ہونے کے لیے زمین پر آ گیا ہے۔